لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو پروگرام کا آغاز دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق کے در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان علوم کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا۔ یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں ہمیں پرائرٹی بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے۔ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیانی وقفے میں ہمارا وظیفہ کیا ہے، جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروائیں اور ایک دوسرے کو خود سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہی مورد پسند پروردگار اور باعث خوشنودی الہی ہوگا اور ہے۔ اور عزیزان محترم، ہم بھی انہی اہداف کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو وسیلہ بنا کر حاضر ہوتے ہیں کہ چند ایک گزارشات پیش کر کے مختلف موضوعات پر گفتگو کر کے ڈسکشن کر کے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کا اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے۔ ہو سکتا ہے کسی بہن کو، بھائی کو، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، دور افتادہ کسی علاقے میں رہنے والے کو جس کو اردو سمجھ میں آتی ہے، کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے، اس تک بات پہنچ جائے، پیغام پہنچ جائے، ریمائنڈر ہو جائے اس کے لیے، اتمام حجت ہو جائے اس کے لیے، کوئی جو ہے وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے اور کسی ایک مسئلے کی بھی اس کو سمجھ آ جائے اور اس پر وہ عمل کر لے، تو یقیناً جو ہے نا وہ یہی ہم سب کے لیے انشاءاللہ العزیز باعث اجر و ثواب من اللہ سبحانہ و تعالی ہوگا۔ خب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج 22 ربیع الاول ہیں اور یہ ماہ مبارک ربیع الاول جو ہے وہ منسوب ہے بالخصوص
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत के साथ और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत से। इसीलिए हम जश्न सादिक़ैन जो है ना वो मनाते हैं, अगरचे वो हफ्ता वहदत गुज़र चुका हुआ है, इसलिए कि उसकी मैं बारहा वजह यहाँ पर बयान कर चुका हूँ कि चूँकि जो है वो 12 रबीउल अव्वल और 17 रबीउल अव्वल दो डिस्प्यूटेड डेट्स हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की, कि जो आमतुन्नास हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर सोमवार जो है वो नबी बरहक ख़ातमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। और दरहाली के या ये कि जुमे वाले दिन विलादत और पीर वाले दिन जो है विसाल है, लेकिन हम लोग जो है वो इस बात के मुतक़िद हैं कि 17 रबीउल अव्वल को विलादत हुई थी, जो कि रोज़ जुमा था और वक्त नमाज फ़ज्र के करीब जो है ना बाद नमाज फ़ज्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जो है वो उनकी इस दुनिया, इस ज़ाहिरी दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी हुई थी, इस मादी दुनिया के अंदर तशरीफ़ आवरी हुई थी। तो ज़ाहिर है फिर उसका नतीजा यही निकाला गया। मैं फिर इसको रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि तमाम तर लोगों को जो है ये पैगाम भी पहुँच जाए कि हफ्ता वहदत क्या है, यूनिटी वीक जिसको कहा जाता है वो क्या है, उसका फ़लसफ़ा क्या है, उसकी वजह क्या है। उसका सिंपल सा फ़लसफ़ा और उसकी वजह जो है ना ये है कि भई रहमतल लिल आलमीन वो जो कि एक ज़ात मुश्तरक है, हत्ता जब कहा जाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम शरीफ। अल्लाह और उसके मलाइका नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, और उस मलाइका युसल्लूना अलन नबी, और यहाँ पर युसल्लून का मतलब यह है कि तसलसल के साथ भेज रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात, यहाँ पर हुक्म दिया गया है, कुरान पाक की आयत है कि ए साहिबान ईमान, तुम भी जो है वो इस नबी पाक पर दरूद भेजो जैसा कि दरूद भेजने का हक है। तो अगरचे ये बात भी मतलब जो है ना वो समझने वाली है कि यहाँ पर जब पहले तो मैं उस वजह मुश्तरक की बात कर लूँ ताकि मैं अगली बात का मुकदमा भी जो है ना वो बना सकूँ, कि यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी है हमने कि ये वो ज़ात हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह, अल्लाह के मलाइका और जो मोमिनीन को हुक्म दिया गया है, तो इनकी अगर एक मुश्तरक वजह को देखा जाए तो वो क्या है, वो है नबी पाक पर दरूद भेजना। तो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जो एक इश्तराक रखती है, वजह मुश्तरक है कि यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के मलाइका और जो है वो मोमिनीन को हुक्म दिया गया है, तो ये सारे के सारे नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। तो जब कायनात के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, अल्लाह के मलाइका और मोमिनीन, उनमें एक वजह मुश्तरक बन जाती है कि मिलकर जो है ना ये नबी पाक पर दरूद भेजकर एक मरकज़ व महवर उसको करार दे लिया गया है, जो कि वजह तख्लीक कायनात भी हैं। तो फिर यकीनन हम मुसलमानों को, अगरचे हम मुख्तलिफ ज़वाया से इख्तिलाफ रखते हैं, और बाय द वे इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इख्तलाफ भी जो है वो वाकन इख्तलाफ समझ का है। यानी मैं एक मतलब छोटी सी मिसाल जो है ना वो उसको देकर आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ पर जो मिसाल के तौर पर खुम्स की आयत है, अब वहाँ पर जो इश्तराक है वो क्या है कि खुम्स देना है, 5वां हिस्सा है। ये मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे रोकना और इसकी तफसीलात फिर कभी सही। लेकिन इख्तलाफ क्या है कि माल गनीमत जो है ना उसके तर्जमे में आकर इख्तलाफ है, उसकी तशरीह में आकर इख्तलाफ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में इख्तलाफ है। कि हमारे जो अक्सरियत मुसलमानों की है, जो आइम्मा अरबा हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि यहाँ पर माल गनीमत से मुराद वार बूटी, जो जंग के दौरान मुसलमान जब फतह याब हो जाए तो जो माल उनके हाथ में उसको माल
مختلف اقسام ہے نا مال کی. یعنی یہاں پر جو ہے وہ جو مال انسان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ خزانہ ہے، وہ جو ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ آپ کی اپنی ذریعہ آمدن جو ہے نا وہ ہے، انکم ہے، سیونگ ہے. تو ظاہر ہے مختلف قسمیں ہوں گی نا، اور اسی پر پھر نصاب کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ آئٹمس، وہ چیزیں کہ جن پر خمس یا زکوٰۃ واجب ہے. اب زکوٰۃ جو ہے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں اپنا جو ہے نا وہ واجب ہے. اب ظاہر ہے اس کا نصاب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واضح کر دیا ہوا ہے، خمس قرآن پاک کے اندر واضح کر دی. اب میٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں پر. نہ میں سمجھتا ہوں کہ حتیٰ اہل سنت خمس کے منکر ہو ہی نہیں سکتے، حکم پروردگار ہے، قرآن کے اندر آیت موجود ہے، انکار کر ہی نہیں سکتے. اور نہ شیعہ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، منکر ہو ہی نہیں سکتے. کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، بار بار تاکید کی ہے پروردگار نے زکوٰۃ کے متعلق، واجبات میں سے ہے اور فروع دین میں سے ہے. یعنی اصول دین اور فروع دین میں سے، واجبات میں سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ میں نے کل بات عرض کی تھی کہ گناہ گار ہونا ایک الگ بات ہے، منکر ہونا یعنی کافر ہونا دوسری بات ہے. ڈینائل کہ میں زکوٰۃ دینے کا قائل ہی نہیں ہوں، کون کہہ سکتا ہو مسلمان تو وہ کیسے مطلب جو ہے نا انکار کر سکتا ہے؟ تو اب شیعہ اور سنت اگرچہ کا بھی مطلب قائل ہوں گے، جب بات کی شیعہ اور سنی کی تو یہ تھوڑی سی اصطلاح غلط ہے، اس لیے کہ شیعہ اور غیر شیعہ ہوگا، سنی اور غیر سنی ہوگا. چونکہ پہلے تو یہ بات طے کرنا ضروری ہوتی ہے کہ سنی سے مراد کیا ہے، مطلب کون سے سنی. وہ آج کل کے زمانے میں اہل سنت والجماعت ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، نقش بندی ہیں، قادری ہیں. اب ظاہر خود ان کے اندر جو ہے وہ فقہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ائمہ اربعہ ہیں، وہ حنبلی ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ حنفی ہیں، وہ مالکی ہیں، کون ہیں؟ تو ظاہر ہے اب سب کو اگر آپ کہیں کہ غیر شیعہ تو اس کا مطلب غیر شیعہ ہو گیا نا. ویلا یہاں پر تو آ کر اختلاف ہے کہ یہ اگر سنی ہے تو سنی دیوبندی ہے، یہ سنی بریلوی ہے، یہ سنی اہل حدیث ہے. تو ظاہر یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پر نہیں پڑھتا. لیکن بہرحال اگر ہم جو ہے نا وہ مطلب شیعہ ورسز آل اگر ہم جو ہے نا وہ لے لیں، چونکہ ظاہر شیعوں کے اندر بھی اب ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اسی لیے ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑا معمولی سا لیکن امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے کہ ہم جب لکھتے ہیں نا شیعہ تو کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے شیعہ ہونے کا. مطلب حتیٰ اسماعیلی کہہ سکتے ہیں ہم شیعہ ہیں، بورے کہہ سکتے ہیں ہم شیعہ، زیدی کہہ سکتے ہیں وہ شیعہ کہہ سکتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے نا؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا شیعہ اثنا عشریہ تو یہاں پر آ کے اسپیسیفائی ہو جاتا ہے شیعہ اثنا عشری، یعنی وہ شیعہ کہ جو 12 اماموں کو ماننے والا ہے، شیعہ 12 امامی. تو یہاں پر شیش امامی نکل جائیں گے. اب ظاہر ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم شیعہ اور جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے وہ شیعہ 12 امامی ہیں، یعنی جو ہے نا وہ شیعہ اثنا عشری ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اثنا عشر 12 کو کہا جاتا ہے. تو شیعہ اثنا عشری کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مراکز اسلامی میں یا مساجد کے اندر وہ اگر لکھنا ہو تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ مرکز جو ہے یا یہ امام بارگاہ جو ہے یا یہ پراپرٹی جو ہے یا یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بلانگس ٹو شیعہ اثنا عشری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ 12 امامی. تو یہ وہ شیعہ جو 12 اماموں کو مانتے. تو ہم ظاہر ہے اب عرف کے اندر شیعہ کا مفہوم جو ہے نا عرف میں یہی ہے کہ وہ اچھا اس کی جا کر وہ بیک گراؤنڈ کے اندر اگر تعریف دیکھی جائے کہ بھی مطلب شیعہ کا مطلب کیا ہے، وہ محب چاہنے والا، اور پھر علی کا محب شیعہ علی. اب ظاہر وہ ایک اس کا گراس روٹ جو ہے نا جا کر دیکھیں گے تو بہت دور تک. لیکن آج کے زمانے میں عرف میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شیعہ اثنا عشری ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ایک عرف کے اندر جس کو اسٹیریوٹائپ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ مفہوم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کسی سے کہیں شیعہ تو شیعہ کا مطلب ہوگا اثنا عشری، یعنی جو 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت کا جو ہے نا وہ قائل ہے. تو اب یہ ہے کہ جو شیعہ 12 امامی ہے کون ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہو ہی نہیں سکتا؟ اچھا اور جو غیر شیعہ ہیں کون ہے جو ان میں سے خمس کا منکر ہو ہی نہیں سکتے؟ لیکن اب ہم پریکٹیکلی جب گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو شیعہ جو ہے وہ غیر شیعہ کے نزدیک یا ان کی نظر میں زکوٰۃ نہیں دیتے. ہم بینک میں لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور جو غیر شیعہ ہیں وہ خمس نہیں دیتے، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ خمس کیا ہوتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق
ان کے فقہا نے جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا ہوا کہ خمس اونلی مال غنیمت، ان غنمتم یہاں پر چونکہ آیت بھی جو ہے نا وہ یہی ہے، تو وہ کہتے ہیں غنمتم جو ہے نا، اگر تمہیں مال غنیمت ملے تو مال غنیمت وہ جب جنگ ہوگی اور جنگ میں جو ملے گا مال وہ مال غنیمت ہوگا، اس پر آپ کو خمس دینا ہوگا. تو انہوں نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا. اب ظاہر ہے وہ مسلم ورسز کافر جنگ ہو اور آپ کو مال غنیمت ملے تو مورد استفادہ قرار پائے. اب جہاں پر جب استعمال ہی نہیں ہے تو مسلمان تو ایکچولی ویسے ہی بھول گئے کہ خمس نام کی کوئی چیز بھی ہے، کیونکہ ظاہر جنگ ہی نہیں ہے. مطلب کتنے عرصہ جو ہے نا وہ ہو گیا کہ کوئی مسلمانوں کی، اور بالخصوص ہم اپنے خطے کی بات کر لیتے ہیں، انڈو پاک کی نا، مطلب کوئی جنگ ہو، جنگ میں کوئی مال غنیمت ملے تو سب کو پتا ہو اس کے احکامات مساجد کے اندر مراکز میں خطبات کے اندر بیان کیا جائے کہ بھئی یہ جو مال غنیمت ملا ہے اس پر آپ کو خمس دینا. نہ مال غنیمت ہے اور نہ خمس ہے تو کون اس مسئلے کو بیان کرے گا؟ اس لیے ایونچولی جو ہے وہ بھول ہی گئے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور یہ حکم پروردگار بھی ہے، اور خمس جو ہے وہ واجبات میں سے بھی، اور خمس دینا ہے اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر جو ہے نا وہ ان کا وہ ہے ہی نہیں. مطلب ان کو کیا کہتے ہیں کہ مطلب وہ مستعمل نہیں ہے نا، یعنی مورد استعمال ہی نہیں ہے، پیش ہی نہیں آیا کبھی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اب اس کے بالعکس میں آ جائے کہ جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن اب جو غیر شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے ہمارا اختلاف ہے. کس بات کا اختلاف ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے نا قرآن پاک کے اندر واضح ہے، اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈالر کے اوپر یا پاؤنڈز کے اوپر یا کرنسی کے اوپر، روپیز کے اوپر جو ہے نا وہ یا جو ہے نا وہ ریال کے اوپر وہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی آیت میں تو لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر تو واضح ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ سونا ہے، چاندی ہے، جو ہے نا گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، بھیڑ بکریاں، اونٹ، یہ ساری چیزیں تو ہیں 8 نصاب جو ہے نا وہ، لیکن کہاں پر جناب لکھا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو یہاں پر میٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہے. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے زمانے میں ان سے بہتر کون قرآن کی جو ہے نا وہ مطلب ظاہر اور باطن کو جانتا تھا، محکم اور متشابہات کو جانتا تھا، اور یہاں مطلب جو ہے نا وہ تعویل بھی اگر کرنی ہو تو ان سے بڑھ کر کون مطلب جو ہے نا وہ یہ قرآن صامت، وہ قرآن ناطق. تو اب یہاں پر آ کر وہ پھر ایک اختلاف ہی تو بن جاتا ہے نا. میٹر آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی نہیں کرتے. تو جب ہمارے اصلت اسلام جو ہے وہ انہوں نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہاں پر مال غنیمت سے مراد یہ کہ ہر وہ مال، یعنی غنیمتم کی تعریف جو ہے نا یہ ہے کہ ہر وہ مال جو آپ کو ملے، اور اس کے اندر بھی پھر 2-3 کیٹیگریز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے سمندر کی تہہ میں جا کر جو ہے نا وہ وہاں سے موتی نکال لیا، اب یہ موتی بھی جو ہے نا غنیمت میں شمار ہوگا، چونکہ یہ اللہ کی مالکیت ہے. آپ نے صرف غوطہ لگایا اور نکالا بیچ میں سے تو یہ مال غنیمت ہے. یا خزانہ نکلا ہے زمین میں سے تو وہ مال غنیمت ہوگا. یا جنگ کے دوران جو مال غنیمت ہے وہ مال غنیمت ہو. اور پھر جو اگلی کیٹیگری انہوں نے بتائی وہ کیا ہے کہ جو مال تم کماتے ہو. اب یہاں پر آ کر در حقیقت ایک اور فلسفہ جو ہے نا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، جس سے ہم کتراتے ہیں اور جس سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جس کی طرف جو ہے نا وہ ہم متوجہ ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ جو مال آپ نے کمایا، آپ نے قصب کیا ہے، آپ کی سیلری ہے، آپ کا پروفٹ ہے واٹس ایور، تو اس پروفٹ کو خرچ کرنے کے بعد سال کے بعد جو بچت ہوگی، جو پیسہ بچے گا، اس کا 20% آپ نے جو ہے نا وہ خمس دینا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا اس کو، یعنی اس کی تعریف جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جو مال آپ نے کمایا along with وہ جو خزانہ ہے نکلے گا اس پر آپ کو خمس دینا ہے، جو آپ نے سمندر کی تہہ سے موتی نکالی اس پر آپ نے جو ہے نا خمس دینا ہے، اچانک جو مال مل گیا اس کا آپ نے خمس جو ہے نا وہ دینا ہے. اور یہاں پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو چوتھی کیٹیگری ہوگی وہ کیا ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہ اگر کمائی کرتے ہیں تو جو ارننگ ہے آپ کی اس کو اپنے کھایا تسلی کے ساتھ، اس کا آپ نے گھر لینا ہے تو لے لیجئے، گاڑی کی ضرورت ہے تو لے لیجئے، کپڑے چاہیے تو لے لیجئے، اسراف نہ کریں. لیکن بہت ہی ایک نیرو جو ہے نا وہ سا جا کر وہ ہو جاتا ہے. اسراف کی جو تشریح ہے، مطلب یہاں پر جو اسراف ہے نا اس بہت ہی ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب نا بڑا وہ کیا کہنا چاہیے اس کو
بڑا سینسٹیو سا جو ایک نیرو سا جو ہے نا وہ جا کر وہ ہوتا ہے، وہ جو 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 ایک بارڈر ہے جہاں سے جا کر جو ہے نا اسراف شروع ہوتا ہے. وَإِلَّا بہرحال وہ فکر ایک الگ مطلب جو ہے نا بحث ہے کہ جہاں پر جا کر انسان توجیہات کر سکتا ہے اسراف کے لیے نا. عرف کے اندر فار ایگزامپل جو ہے نا وہ آپ کس چیز کو اسراف کہیں گے؟ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ اس کو لیں تو اس کو اسراف کے زمرے میں جو ہے نا وہ آ جائے گا. لیکن بہرحال تو یہاں پر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ اب جو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو بچ جائے، اب آپ نے زیارت پہ جانا چاہیے، آپ نے عمرے پہ جانا چاہیے، اپنے ووکیشن پہ جانا چاہیے، آپ نے کسی کی دعوت کرنا ہے کیجیے، آپ نے خود کپڑے خریدنے ہیں خرید لیجیے، آپ کو گاڑی چینج کرنی ہے کر لیجیے، آپ جوتے لینا چاہتے ہیں، آپ مطلب جو ہے نا وہ آپ خرچ کریں تسلی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے مطابق اسراف سے بچتے ہوئے. میں بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا اسراف نہ کریں لیکن کریں. اب خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ سارا آپ نے راہ خدا میں نہیں دینا، اس کا 20% آپ نے جو ہے نا وہ دینا. تو یہ ہو جائے گا along with وہ تعریف مال غنیمت. اچھا اب ظاہر ہے یہاں پر کیا ہے بیسیکلی جو میں نے بات شروع کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اٹس اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ کہ شیعہ حضرات جو ہے نا وہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کہ ناطق قرآن ہیں، جو کہ اپنے زمانے کی حجت ہیں، جو کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے نکلے ہوئے فرمان کے مطابق جانشین ہیں اور ورثاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم اس سلسلہ امامت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا فرمان جو ہے نا وہ بھی حجت ہے. تو اور وہ ان سے بڑھ کر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کی ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ تشریح کرے. تو انہوں نے ما غنمتم جو ہے اس کی تشریح جو کی ہے اس کے مطابق ہم اپنے عقیدے پر اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ جہاں پر یہ 3 کیٹیگریز ہے وہاں پر جو ہمارے پاس بچت ہوگی سال کے بعد اس کا بھی 20% ہم نے دینا، ہم پر قرض ہے. تو ہم زکوٰۃ منکر نہیں ہیں اور وہ خمس کے منکر نہیں ہیں. اچھا لیکن وہ جس طرح سے ہم خمس دیتے ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، تو میٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا نا. اور جس طرح سے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھی یہ جو آپ نے جو ہے نا وہ سونا چاندی سارے کا سارا جو ہے اس کے اوپر ہم زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں 2.5%، لیکن نوٹ پر نہیں دیں گے. تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا وہ کیا زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی مال کے اوپر؟ تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ سمپل سا اس کا جواب وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو درہم اور دینار کرنسی کے طور پر یوز ہوتے تھے وہ شاہی اشرفیاں سونے کی ہوتی تھیں یا سکے ہوتے تھے چاندی کے. یعنی درہم اور دینار جو ہے نا وہ در حقیقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے اندر بالفرض مجھے پتا ہے، میں اس کو پڑھ کر جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا 100 اشرفی، تو وہ 100 اشرفی کا مطلب جو ہے نا وہ ہوتا تھا کتنے تولے سونا. یا وہ کہتے ہیں نا فار ایگزامپل 1000 درہم، تو 1000 درہم کا مطلب بالفرض آدھا کلو جو ہے نا وہ چاندی ہوتا تھا. تو وہ بسائڈ یہ کہ اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ یہ تھی کہ مطلب یہ 1000 درہم ہے، وہ دراصل آدھا کلو چاندی تھا. تو اس زمانے کے اوپر آدھا کلو چاندی کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی تھی، نہ کہ 1000 درہم کے اوپر. لیکن آپ چاہے اس کو 1000 درہم کریں، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتایا تو وہ کیا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ 1000 درہم ایکول ٹو ہاف کلو اور 1 کلو جو ہے نا وہ سلور. اب ظاہر ہے یہ جو چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%. تو اب کسی کے پاس اگر 1000 درہم ہے اور ماہ مبارک رمضان یا جو بھی زکوٰۃ کا مطلب جو ہے اس کا سال پورا ہو گیا ہوا ہے تو اب 2.5% آپ کو دینا پڑے گا اس کے اوپر. وہ کلو کا مطلب جو ہے نا وہ جو 2.5% ہے وہ نکالیں. اب ظاہر ہے وہ کلو کو اب چاندی کلو اس کی پرائس نکالیں گے تو وہ بنے گا 1000 درہم، تو اس میں سے 2.5% دے دیجیے. تو بڑا آسان تھا. تو خلاصہ کلام بہرحال کہنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مشترکات زیادہ، اٹس اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ. یہاں پر ڈسپیوٹ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کا ہے. ایک جو ہے نا وہ گروہ یا ایک مکتبہ فکر یا ایک جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ایک مطلب جو ہے نا وہ فرقہ جو ہے وہ ایک چیز کو اپنے حساب سے جو ان کا یقین ہے، جو ان کا ایمان ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سمجھتا ہے ایسے نہیں ایسے. اب اگر نماز پڑھنے کو لے لیجیے، اب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، اگین ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں.
کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی فطرت کے مطابق عبادت کرو، کہ پیٹ سے بچہ جو ہے وہ ہاتھ کھلے آتا ہے، جب مرنے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے کفن میں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے، کھلے ہوتے ہیں، حالانکہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ اللہ کی طرف سے آیا تو ہاتھ کھلے آیا، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو ہاتھ کھلے جا رہا ہے۔ تو اب میں اپنی مرضی سے جب خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہوں، اللہ کی عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی خدا کی خاطر، تو میں کیوں ہاتھ باندھوں؟ پھر مجھے فطرت کے مطابق ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے کہ پروردگار جیسے تو نے ہاتھ کھول کے بھیجا ہے اور جیسے میں نے تیری بارگاہ میں مرنے کے بعد ہاتھ کھلے آنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملتا ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، رفع یدین انہوں نے کیا۔ اچھا، اب ڈسپیوٹ کیا ہے کہ وہاں پر جا کر پھر مختلف جو ہے نا وہ روایات ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج جو غیر شیعہ ہمارے مسلمان ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں، کوئی کہتا ہے یہاں پر پڑھے، کوئی کہتا ہے یہاں پر پڑھے، کوئی کہتا ہے زیر ناف ہونا چاہیے، کوئی رفع یدین کرتا، کوئی نہیں کرتا، اس سے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اینڈ یہ کہ نماز ہے، اقیم الصلاۃ ہے۔ نماز کو کوئی منکر ہے؟ نہیں۔ جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ اب پروردگار جو ہے نا وہ مطلب کس کی قبول کرتا ہے؟ ہر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری قبول ہوگی۔ لیکن میں یہ تو یقین رکھ سکتا ہوں کہ پروردگار میری نماز کو قبول کرے گا، کیا کسی کی کو رد کرے گا اس بنیاد کے اوپر؟ دیٹس آف کورس بگ کوسچن، آئی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اگر میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے خلاف پڑھوں گا تو میری نماز رد ہوگی، لیکن اگر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نماز کا یہی طریقہ کار ہے، نماز ایسے ہی پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سنت رسول یہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھی تھی، تو اس کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ڈیفینیٹلی قبول ہوگی، انشاءاللہ قبول ہوگی، تمام تر شرائط کے ساتھ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو یہاں پر اس ہفتہ وحدت کے اگر فلسفے کو دیکھا جائے تو کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے نا فرق ہے ہمارے اندر، حتی نظام خلافت اور نظام امامت کو لے لیں، اب تاریخ کے اوراق کو کنگھال کر دیکھ لیجئے، ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا فیتھ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اللہ رب العزت کی خواہش کے مطابق نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا بھی دیا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور اب یہ ہے کہ سلسلہ امامت شروع ہوا اور خلیفۃ بلا فصل، اور پہلے امام نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب، اور یہ سلسلہ امامت، اور ہم شیعہ یعنی علی ہیں، اور ہم شیعہ اثنا عشریہ 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں، یہ سلسلہ امامت اور 12 امام ہمارے قائب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ظاہر جو امت الناس ہیں ان کے نزدیک نہیں، وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر جو ہے وہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا اعلان نہیں کیا، اور اس لیے جو ہے وہ انہوں نے جا کر وہاں پر جو ہے وہ اجتماع کیا، اور اس اکٹھ کے اندر جو ہے نا وہ اکثریت جو تھی وہ جیسے بھی بہرحال ہوا ہے، مانتے ہیں وہ لوگ بھی کہ وہاں پر بھی ڈسپیوٹ تھا، اور باقاعدہ مطلب جو ہے نا گرما گرم آرگومنٹ ہوئی ہے، اور باقاعدہ پریکٹیکلی بھی مطلب جو ہے نا وہ مار ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پر جو خلیفۃ المسلمین اور جو وارث پیمبر اور جانشین پیمبر، وہ پہلے خلیفہ کو جناب مسلمانوں نے چن لیا اور بنا لیا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ خلافت چلا ہے، اور اس میں پھر دوسرے خلیفہ آتے ہیں، پھر تیسرے خلیفہ آتے ہیں، اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی بن ابی طالب آتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ خلافت چلا۔ اس کے بعد تو پھر 5ویں خلافت کے بعد تو ویسے ہی مطلب مولا کائنات کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد تو پھر ویسے ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر وہ خود بھی ڈسپیوٹ جو ہے نا ان کے اندر آ جاتا ہے کہ بھئی کون جو ہے وہ خلفاء راشدین میں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی لے کر نہیں آتے، چونکہ ان کے بقول وہ بھی جو ہے نا وہ بہرحال ان کے بقول مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا تھا معاملہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آگے جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ بنی امیہ نے پہلے چلایا، اس کے بعد پھر بنی عباس کے اندر چلا گیا، اور اس کے بعد آج کے زمانے میں آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں پھر آخری جو ہم نے دیکھا وہ خلافت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ جو ہے نا وہ بھی ایک نو کی جو ہے نا وہ بہرحال خلافت ہی شاید اس کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کرتے ہیں، تو وہ ایک مطلب جو ہے نا سلسلہ چلا، اور آج کے زمانے میں آپ کے سامنے اب ظاہرہ وہ ایک میٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر تھوڑا سا جو ہے نا وہ غور و فکر کیا جائے تو اس غور و فکر کے مطابق آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جانشین پیغمبر وہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر اس زمانے کے جو اصحاب تھے
جو صدر اسلام کے مسلمان تھے، جو مجاہدین تھے، جو مہاجر و انصار میں سے تھے، انہوں نے منتخب کر لیا، انہوں نے بنا لیا، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ لیکن ہمارے نزدیک اللہ رب العزت کے نظام کے تحت جو ہے نا وہ ایک فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، اور انا وعلی من نور واحد، اور یہ ہے کہ یہ تو عہد و پیمان بھی جو ہے نا وہ آسمانوں میں سے بن کر آیا ہوا تھا، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پلان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جو ہے نا پروان چڑھے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعوت ذوالشیرہ پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کے مطابق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اعلان کروا دیا، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب اب جانشین پیغمبر ہیں اور خلیفۃ بلا فصل ہیں اور حجت خدا ہیں، اور یہاں سے مطلب جو ہے نا ایک ڈسپیوٹ شروع ہو گیا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس اے میٹر فار انڈرسٹینڈنگ۔ نہ نبی پاک کے منکر وہ ہیں، نہ ہم ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ نوری اور بشری ہونے کے حوالے سے اپنی ہے، ہماری اپنی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہاں پر اگر دیکھا جائے اٹس اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو بیان بھی کیا جانا چاہیے، ان باتوں پر گفتگو بھی کی جانی چاہیے، اور یہی ایک فلسفہ ہے یونٹی ویک کا نا، کہ ہمارے اندر جو مشترکات ہیں وہ زیادہ ہیں، اور میٹر آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس کے مطابق اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے جو آپ کی سمجھ کے خلاف ہے، آپ اس کے ہونے کا یا اس کے جو ہے نا وہ ناحق ہونے کا یا ناجائز ہونے کا یا قابل قبول نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے۔ سمپل از دیٹ۔ میں جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہوں۔ تو پھر اگر دیکھا جائے تو مسلم ورسز نان مسلم، اب ظاہر ہے اب یونٹی وی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو یہ ہے کہ ہم حتیٰ انٹرافیتھ، یعنی ہم تو جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے اوپر جو ہے نا غیر ممالک، غیر مسلموں کے ساتھ اور غیر مسلم کے ساتھ پھر آگے جا کر ایک اگلا دائرہ شروع ہوتا ہے، وہ جو دین الہی یعنی ادیان الہی، یعنی جو کم از کم اللہ رب العزت کے، خالق کے کائنات کے، مالک کے کائنات کے، پروردگار کے، گاڈ مطلب جو ہے نا وہ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مسیحیت ہے، اس کے اندر یہودیت ہے، اور ان کے اپنے مطلب جو ہے نا وہ آگے بڑے فرقے جو ہے نا وہ موجود ہیں، ورسز ایتھیسٹ جو مانتے ہی نہیں ہیں، یا ورسز ہندو یا سکھ، یا یہ ہے کہ جو بدھا مطلب وہی ظاہر ہے یہ چائنیز اور یہ سارے کے سارے جو ہے اب ظاہر ایک سرکل ہے۔ تو اگر ہم بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بہتر جو ہے نا یہی ہے کہ میٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈسپیوٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ محبتیں تب بڑھیں گی، قربتیں تب بڑھیں گی، اور یہ جو غلط فہمیاں تب دور ہوں گی کہ جب ہم کم از کم اپنے ہی جس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں اس کو سمجھ لیں، پڑھ لیں۔ لڑائی تب ہوتی ہے، جھگڑا تب ہوتا ہے، مشکلات اور مسائل تب بنتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے ہی عقیدے کی سمجھ نہیں ہوتی۔ مطلب کم از کم آپ کو اپنے تو عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے نا، کہ کس عقیدے کی وجہ سے، کس نظریے کی وجہ سے، کس سوچ اور فکر کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ مطلب تعصب تو ہو ہی نہیں سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو خلاصہ کلام بہرحال عزیز محترم، خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ وحدت، اور ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ گپ شپ کرنی چاہیے، ڈسکشن کرنی چاہیے، پیار محبت کے دائرے میں رہ کر، مناظروں سے اجتناب کرتے ہوئے ہم جو ہے نا بیٹھ کر گفتگو کریں، اور ایک دوسرے کو کم از کم بتائیں کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا، ہمارا عقیدہ۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یونائٹڈ نیشن میں ایک دفعہ جو ہے وہ نیو یارک کے اندر یہودیوں نے ایک انٹرافیتھ، بلکہ وہ سلسلہ چلتا ہے نومبر کے آخری ہفتے میں 26 27 کو، ابھی بھی جو ہے نا پورے نارتھ امریکہ کے اندر وہ ہوتا ہے، لیکن پہلے انہوں نے نیو یارک میں کیا، اور اس کے بعد پھر ایونچولی جو ہے اس کی انہوں نے شکل و شباہت جو تھی وہ چینج کر دی۔ اب یہ ہے کہ پورے نارتھ امریکہ میں مختلف سینٹرز کے اندر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جس کے اندر مسلمان، یہودی اور شاید عیسائی بھی، لیکن بیسیکلی جو ہے نا مسلمان اور یہودی، مطلب مسلمز اینڈ جوش۔ تو خلاصہ کلام یہ شاید کو 15 سال پرانی بات ہوگی، اس سے بھی شاید پرانی بات ہو۔ اب تو یعنی واقعی مجھے جو ہے نا وہ سال کہتے ہوئے بھی بڑا کبھی کبھی میں چونک سا جاتا ہوں، تعجب سا ہوتا ہے، یعنی واقعاً انبلیویبل ہے۔ 24 سال ہو گئے مجھے نارتھ امریکہ میں آئے ہوئے ہیں۔ کل کی بات، یقین مانیے لٹرلی کل کی بات ہے، یعنی لٹرلی اگر میں دیکھوں نا تو میں جب نیو یارک میں لینڈ کیا تھا نا تو مجھے کل کی بات لگتی ہے، لیکن 24 سال گزر گئے، 24 ایئرس، کہتے ہیں نا سلور جوبلی
مطلب جو ہے نا وہ ہے. لیکن بہرحال خیر زندگی جو ہے نا وہ اسی چیز کے. تو اب ظاہر ہے میں جب بات کرتا ہوں نا تو وہ مجھے کل کی بات لگتی ہے. پھر میں جب کہتا ہوں 10 سال 15 سال تو بندہ کہتے ہیں واقعی 10 سال 15 سال ہو گئے. اور پچھلے دنوں وہ 2-4 معاملات کے اندر بات ہو رہی تھی کہ کتنے سال ہو گئے. میں نے کہا 2 سال کا نہیں 7 سال ہو گئے. میں نے کہا 7 سال ہو گئے جی 7 ایئرس. لیکن کل کی بات لگتی ہے. مطلب جو ہے نا وہ 7 سال تو ایسے ہی جیسے کل گزرے ہوں. مطلب جو ہے نا واقعی ابھی کربلا جاتے ہوئے 12 سال. میں نے 2012 میں ریگولر جانا شروع کیا اور اب جو ہے نا وہ 12واں سال ہے 2022. 11واں سال سوری 11واں سال ہے. 10 سال پورے ہو چکے 11واں سال ہے. تو کل کی بات لگتی ہے 11 سال. مطلب ابھی شعبان کے اندر 11 سال پورے ہو جائیں گے 12واں سال شروع ہو جائے. لیکن وہی بات ہے نا کل کی بات تو ہے. مطلب اگر آپ بیٹھ کر جو اللہ رب العزت کی مطلب جو ہے نا لطف و کرم و مہربانی. خیر نہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو میں نے دیکھا نا جو یہودی مطلب جوش کمیونٹی یہاں کی اور مسلم سب اکٹھے ہوئے تو ظاہر مسلمانوں کے اندر شیعہ اور سنی. تو شیعوں کی نمائندگی کا جو ہے نا وہ مجھے اپنی اسٹیٹ سے جو ہے نا وہ موقع. اور اتفاق کی بات یہ بھی تھی کہ میں صرف وہی تھا کہ جو اپنے لباس میں گیا تھا. باقی ہمارے علماء جو تھے وہ پینٹ کوٹ پہن کر گئے تھے. تو خیر اب ظاہر ہے آپ پینٹ کوٹ پہن کر جائیں گے تو جب تک اپنا تعارف نہیں کرواتے پروٹوکول یہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں تو لباس میں گیا تھا تو آلریڈی ان کو پتہ تھا کہ بھائی. تو پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب نماز ہوا نا نماز کا ٹائم ہوا نماز ظہر کا ٹائم ہوا تو وقفہ لیا انہوں نے. اب سارے پورے نارتھ امریکہ سے آئے ہوئے مفتیان وہاں پر موجود تھے. سارے کے سارے یہودی ان کے پورے 52 اسٹیٹ سے آئے ہوئے رہبائے موجود تھے اور ہمارے شیعہ بھی موجود تھے. بڑی قداور شخصیات جو ہے نا یا جن کو خود دعویٰ یہ ہے کہ وہ بڑی قداور شخصیات وہ بھی موجود تھیں. لیکن ان سب میں جو ہے نا وہ محمد صرف میں تھا. تو اب وہ یہودی تو اپنے چلے گئے الگ کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کمرے میں اپنی عبادت کریں. تو مسلمانوں کی جب تو اب ہمارے جو مفتیان تھے اہل سنت وہ بھی سوٹ میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی اکثر نے جناب جو ہے نا وہ پینٹ کوٹ ہی پہنے ہوئے تھے. مطلب جو ہے نا وہ بھی اپنے بھائی اب آپ اپنے مذہب کی نمائندگی کرنے آئے ہو تو میں تو سمجھتا ہوں. لیکن ایٹ دی اینڈ خلاصہ کیا ہوا کہ وہ جو میزبان تھے نا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. حالانکہ خیر اب تو میں نہیں کہہ سکتا کہ I'm young but yes of course مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت I was young no doubt about that. اور کمپیریٹیولی میں ینگ تھا. مطلب اس زمانے کے اندر اس دور میں وہ لوگ جو 50 60 70 سال کے تھے اور بڑی بڑی مساجد کے حتیٰ یہ جو بلکہ یہ ہو بھی وہ 5th ایونیو کی جو بہت بڑا مسجد جو سعودی مسجد بنی ہوئی ہے 1st ایونیو پر نیو یارک میں وہیں پر یہ پروگرام ہو رہا تھا مطلب سنیوں کی مسجد میں. تو ہوا یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ جب نماز کا ٹائم ہوا ہے تو سب نے متفقہ طور پر میری طرف دیکھ کر کہا جی آپ جماعت کروائیں. اچھا جو میزبان تھے ان کو یہ بھی تھا کہ مطلب جو ہے نا وہ چونکہ وہ پکچر وغیرہ لینا چاہ رہے تھے ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے میڈیا کو دینا چاہ رہے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ مطلب میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ریپرزنٹیشن جو ہے نا مطلب آٹومیٹکلی وہ کیا کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے نا وہ ہیں اور مطلب آفیشیلی ڈریس کے اندر جو ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس بات کا فرق ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ تھا کہ میں نے وہ جماعت کروائی اور باقی جتنے بھی ہمارے مفتیان صاحبان اور ہمارے وہ جو شیعہ بھی تھے اب وہ ہمارے شیعہ جو ہے نا مفتیوں زیادہ ناراض ہو رہے تھے کہ جناب یہ کیا بھائی آپ پینٹ کوٹ پہن کے آئے ہو تو کیا کریں یا تو کم از کم ہم ساتھ میں لے آتے. تو اب یا تو اپنی ہینڈسم اور اپنے کوئی برانڈڈ سوٹ وغیرہ دکھائیں ان کو. تو یہاں پھر جو ہے نا وہ جب آپ ہیں مولانا تو پھر جب آفیشیلی نمائندگی کرنے گئے ہیں تو پھر یہ میں بھی پینٹ کوٹ پہنتا ہوں. میں روٹین کے اندر بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہوں اور شلوار قمیض بھی پہنتا ہوں. مطلب کیا کہتے ہیں وہ تھوڑی ہے کہ کوئی پابندی ہے. کوئی پابندی نہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر جو ہے نا وہ کسی مجلس میں گیا تو وہاں پر جو ہے نا کوئی بزرگ وہ کہتے ہیں آغا میں ان کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب یہ پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. میں نے کہا بزرگوں میں آج بھی پہنتا ہوں پینٹ شرٹ. مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کالج یونیورسٹی کے دور میں جو ہے نا پینٹ شرٹ پہنتے تھے مولانا ہو گئے. میں نے کہا بزرگوں میں آج بھی پہنتا ہوں پینٹ شرٹ. حتیٰ جو یہ جینز ہوتی ہیں وہ بھی میں پہنتا ہوں اور روٹین میں پہنتا ہوں. میرے پاس جینز بھی ہیں کیوں نہیں. مطلب واٹس رانگ وتھ اٹ. اگر میں جینز پہن کر جو فل سلیو جو ہے نا شرٹس پہن کر جو ہے نا وہ میں باہر نکلتا ہوں تو کیا مطلب اس میں جو ہے نا کوئی فرق ہے. لیکن آفیشیلی ظاہر ہے ممبر پہ جانا ہے مجلس پڑھنی ہے یا کسی کانفرنس میں جانا ہے یا کہیں پر بھی تو میں جو ہے نا باقاعدہ سے مطلب ظاہر ہے میں یہاں سے سفر کرنا تو ہمارے علماء
سفر میں بھی جو ہے نا وہ پہنتے ہیں لباس، ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے، دیٹس فائن. لیکن میں جو ہے نا وہ اپنا روٹین کا لباس پہن کر کمفرٹیبل ہو کر جو ہے نا بیٹھتا ہوں، وہاں پر جاتا ہوں. ابھی میں کل انشاءاللہ العزیز کربلا جا رہا ہوں، تو کل میں جو ہے نا وہ جاؤں گا. تو میں اپنا روٹین کا جناب جو ہے نا وہ جیسے روٹین میں پیسنجرز ہوتے ہیں میں جاؤں گا، اور وہاں پر جا کر جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہے نا وہ جا کر وہاں پر اپنا یہ لباس پہنوں گا اور پہن کر جو ہے نا پروگرام کروں گا. تو خلاصہ کلام وہاں پر جو ہے وہ مجھے یہ چانس ملا، موقع ملا کہ میں نے جماعت کروائی. اچھا 52 اسٹیٹس کی نمائندگی تھی اس کے اندر، موسٹلی جو ہے نا وہ اہل سنت اور شیعہ، اور خیر انہوں نے سب نے احترام دیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہاں پر بیٹھ کر ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے مسلمانوں کے یہودیوں کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ تو ہمارا بھی. انہوں نے کہا جی وہ تھوڑا جو ہے نا وہ ہم لوگ حضرت اسحاق کہتے ہیں، وہ آئسک یا اشاق، مطلب جو ہے نا وہ ان کے یہی جو ہے نا وہ ہم اسماعیل کہتے ہیں، وہ اشماعیل. لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ تو تقریباً جو ہے نا وہ بہت کچھ مشترکہ ہے. تو ہمیں تھوڑا اوپر بیٹھ کر جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے، نیچے جو ہے نا وہ نہیں. لباس کی بات آئی تھی تو میں چلتے چلتے جو ہے نا وہ ایک قصہ بیان کرتا چلوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فون کالز. آج ہو سکتا ہے آپ نے التماس دعا کہنا ہو، کربلا جا رہا ہوں کو پیغام دینا ہو امام حسین علیہ السلام کے نام، تو آپ کال کر سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا قصہ جو ہے نا، اور یہ میرے خیال اسی دفعہ کی بات ہے. اب میں تو ہر سال ہر دفعہ جاتا ہوں. دو واقعہ جو ہے نا وہ، ایک تو یہ ہے کہ مجھے وہ جب میں ابھی 40 پہ گیا ہوں کربلا، تو میں انگلینڈ تھا، انگلینڈ سے پھر میں پاکستان گیا، اسلام آباد مجھے 2-3 دن لگے، اور وہی یہ ویزے کے معاملات جو ہے نا ایک بگ ٹائم میس. تو الحمدللہ ہم نے بھی اپنا پورا کردار ادا کیا، جتنا کر سکتے تھے، جتنی پروردگار نے توفیق عطا فرمائی. اور پھر وہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے نا وہ مطلب نہ رات کو نیند اور نہ دن کو ٹائم، چل میٹنگز 4-5 گھنٹے کی. عمران رابطی صاحب کراچی سے آئے ہوئے تھے، اور مطلب ایک جو ہے نا وہ عجیب جو ہے نا صورتحال بنی ہوئی تھی. لیکن بہرحال اینی وے، تو موسم بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی. میں جو ہے وہ لاہور آیا، تو پھر لاہور سے مجھے کمالیہ سے پھر جو ہے نا وہ آئے، تو اگلے دن کی جو ہے نا فلائٹ، پھر انسرٹنٹی جو ہے نا بہت زیادہ تھی فلائٹس کے حوالے سے. وہ فلائٹس کینسل ہو رہی تھی چونکہ زیادہ لوگوں کے ویزے نہیں لگ رہے تھے. تو جن قافلے نے فلائٹس لی ہوئی تھی، تو ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ اگر پیسنجر پورے نہیں تو وہ پوری کی پوری فلائٹ ہی کینسل کیے جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ پیسے واپس لے لیں، اور پھر ڈالر کا ریٹ، یعنی بڑا جو ہے نا ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی تھی. خلاصہ یہ کہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں جو ہے نا اپنا آرام سے قطر ایئر ویز کی ٹکٹ لیتا ہوں اور لے کے نکل جاتا ہوں. میرے پاس ویسے بھی ویزے ہیں، اور ظاہر ہے امریکن پاسپورٹ بھی تھا جس پر ویزے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی. تو میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ مجھے جا کر اپنے پروگرام کرنے ہیں اور مشی بھی کرنی ہے، تو میں کم از کم جو ہے نا وہ 1 وے ٹکٹ لے کے نکلتا ہوں. میں نے قطر ایئر ویز کا ٹکٹ لیا، اور رات کو 2 بجے میں نے ٹکٹ لیا، صبح 10 بجے جو ہے نا وہ میری فلائٹ تھی. تو اب ظاہر ہے میں رات 2 بجے تک نہیں سویا ہوں، تو پھر کہاں مطلب جو ہے نا وہ سو سکتا ہوں، یا 2 گھنٹے ایسے سویا بھی ہوں گا نماز سے پہلے، تو مجھے یاد نہیں پڑتا. لیکن کافی جو ہے نا وہ پھر میں نے ایسی وہ اچھی والی، مطلب یہ نہیں ہے وہ شلوار قمیض تھی اور ویسٹ کوٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہو کپتان چپل کے ساتھ. تو میں نے کہا چلیں جو ہے نا وہ چلتا ہوں، تو آج اسی شلوار قمیض میں جو ہے نا چلا جاتا ہوں. مطلب جو ہے نا وہ عراق جانا ہے، میں نے ظاہر ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ دوحہ سے پھر آگے پوری فل فلائٹ جو ہوتی ہیں نا بغداد تک کے لیے، وہ بھی سارے پاکستانی ہوتے ہیں. اچھا اتفاق کی بات یہ کہ وہاں پر راجہ ناصر صاحب مل بھی گئے تھے مجھے، وہیں دوحہ میں ملاقات ہوئی تھی ان سے. تو میں گیا ایئرپورٹ پہ، اور میں شاید زندگی میں پہلی دفعہ، میرا جہاں تک خیال ہے، میرا خیال ہے میں پہلی دفعہ یا شاید دوسری دفعہ، کبھی ایک دفعہ پہلے میں نے ایسا کیا ہوگا، ویلا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی شلوار قمیض میں مطلب جو ہے نا وہ ٹریول کیا، وہ بھی پاکستان سے مطلب نکلتے ہوئے. ہمیشہ پینٹ کوٹ ہی پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے اس کے مجھے یاد نہیں، اس لیے میں گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بہرحال یہ مجھے یاد ہے کہ میں بڑے عرصے کے بعد شلوار قمیض میں جناب ایئرپورٹ پہ چلا گیا. میں ایئرپورٹ میں گزرا، اندر گیا، اور وہاں پر جو ہے نا وہ مختلف ایجنسیز کے مختلف اداروں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ 2-3 لائنیں لگی ہوئی تھیں، وہ جو سامان چیک کرتے ہیں، پاسپورٹ چیک کرتے ہیں. میرے پاس کیا تھا سامان، لگیج صرف نا، مطلب ایک ہینڈ بیگ اور ایک کمپیوٹر بیگ، بس یہی تھا میرے پاس. وہ آج کل اکثر میرے پاس یہی ہوتا ہے، میرا مطلب چیک ان بیگ جو ہے وہ نہیں ہوتا، صرف ایک چھوٹا سا اور ایک دیٹس اٹ، اور کوئی میرے پاس جو ہے نا وہ بڑا سوٹ کیس نہیں ہے.
میں گیا تو میں نے دیکھا لائن لگی ہوئی ہے، جہاں تھوڑا سا خالی تھا اس طرف جا کے لگ گیا لائن. میں گیا، میں نے جا کے اس کو پاسپورٹ دیا. تو اس نے جو ہے نا وہ میری طرف دیکھا، پاسپورٹ لیا، امریکن پاسپورٹ اس کو میں نے دیا. امریکن پاسپورٹ اس نے لیا. کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کربلا جا رہا ہوں. اچھا، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی 8-10 دن. تو اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا؟ میں نے کہا مجھے I'm not sure، جاؤں گا تو جا کر پتہ چلے گا. 10 دن کے بعد واپس پاکستان آتا ہوں یا مثلا جو ہے نا وہ کہیں اور جاتا ہوں، چونکہ واقعا پتہ نہیں ہوتا. ایران جب مجھے پھر نیو یارک آنا تھا، میں نے کہا ابھی تک جو ہے نا میں شور نہیں ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں. میں مولانا ہوں، ٹی وی چینل ہے، اور یہ 2-4 چیزیں جناب جو ہے نا وہ مجلسیں پڑھتا ہوں، یہ سارا کچھ جو ہے نا، اور کچھ 2-4 چیزیں جو مطلب جو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہیں. تو اچھا 2-3 اس نے ایسے اور سوالات کیے، پھر مجھے کہتے ہیں یہ لے جائیں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میم I'm sorry، میں کوئی کئی سالوں سے مسلسل سفر کر رہا ہوں اور دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹس پہ جاتا ہوں، اور اسی لاہور میں، اسی پاکستان سے کو آج سے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، اب تک 9 مرتبہ جو ہے نا یہاں سے جا چکا ہوں، حتیٰ جب میرے پاس گرین کارڈ بھی ہوتا تھا. تو بالخصوص میں نے امریکن پاسپورٹ لیا ہے. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آج تک کبھی کسی نے مجھ سے یہ سوالات کیے ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، میں یہاں پر آیا ہوں. آپ یہ تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ یہاں کتنے دن رہے ہو. آپ کو اس سے کیا کہ میں عراق کتنے دن رہ کے وہاں سے آ جاؤں گا؟ دیٹس ناٹ یور کنسرن. میں امریکن سٹیزن ہوں، تو میں یہاں سے مطلب جو ہے نا وہ ملک سے نکل رہا ہوں. اب میں اگلے ملک میں جا کے وہاں کتنے دن رہ کے وہاں کہیں جا رہا ہوں، تو give me a break. مطلب یہ آپ کا پھر میں کیا کرتا ہوں، اس سے آپ کا کیا سروکار ہے؟ اور بھی جو 2-4 آپ نے سوالات کیے ہیں. تو میں نے کہا آئی نو کہ اس کی ایک وجہ کیا ہے. جب بھی میں یہاں پر آیا ہوں، آپ میں سے کسی نے آج تک مجھ سے یہ سوالات نہیں کیے. آج میں پہلی مرتبہ شلوار قمیض میں آیا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے نا یہ سارے کے سارے سوالات مجھ سے کر رہے ہیں. آپ خود اپنے قومی لباس کا احترام نہیں کرتے. او نو 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 سر، ایسا نہیں ہے. میں بالکل ایسا ہی ہے، مطلب جو ہے نا 110% ایسا ہی ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی اسلام آباد میں ایسا نہیں ہوا، کبھی لاہور میں ایسا نہیں ہوا، کبھی کراچی میں. آج تک کبھی کسی نے، آپ ہی کے ادارے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا. آج میں پہلی مرتبہ یا بہت عرصے کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے وہ شلوار قمیض پہن کے نکل رہا ہوں، تو آپ مجھے روک کر جناب مجھ سے unnecessarily irrelevant questions جو ہے نا وہ پوچھ رہی ہیں. تو تھوڑا سا اپنے لباس کی عزت کرنا سیکھیں. نہیں نہیں سر، آپ کو اگر برا لگا ہو تو معذرت. میں نے کہا نہیں، مجھے یہ برا نہیں لگا، لیکن آئی کین 100% انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، یہی میں نے جو ہے نا وہ جینس پہنی ہوتی یا پینٹ شرٹ پہنی ہوتی، اور یہی میرے پاس جو ہے نا وہ، اب ظاہر ہے اچھا اتفاق اور مزیداری کی بات چلے خیر وہ ایک الگ بات ہے. اتفاق کی یا مزیداری کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، اب وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. وہ میرے پاس ون وے ٹکٹ جو تھا نا وہ تھا بھی بزنس کلاس کا. اب میرے پاس بزنس کلاس کا ٹکٹ ہو اور میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہو، میرے پر صرف ہینڈ لگیج ہو، اور میں ایئرپورٹ پر جاؤں تو، اور امریکن پاسپورٹ میرے پاس ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اتنے جو ہے نا بیٹھ کر سوالات کریں. لیکن 2 وجوہات، جو دوسری، ایک تو یہ کہ یہ لباس ہم نے پہنا ہوا، دوسرا یہ کہ میں چونکہ عراق جا رہا ہوں، کربلا، اب آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کے ذہن میں آیا ہوا کہ پتہ نہیں وہ ان کو کون پوچھتا ہے، جو مرضی ان کے ساتھ جو ہے نا سوالات کر. خیر نہیں، یہ ایک افسوسناک مطلب جو ہے نا سچویشن. اور دوسری، اسلام آباد کے اندر وہ 5 اسٹار ہوٹل میں وہی ایک وہ ڈیلیگیشن عراقی سفیر ہمارے ساتھ تھے، تو وہاں پر بھی جناب جو ہے نا وہ صرف شلوار قمیض کی وجہ سے، جتنے سوٹڈ بوٹڈ ہیں تو وہ ادھر سے نکل رہے ہیں اور شلوار قمیض کہہ رہے اوکے جی آپ اسکین کروا کے جائیں، بسم اللہ جناب یہ لیں. تو یہ یقین مانیے آئی ریئلی ڈونٹ نو. اب دیکھیں نا، میں پالیٹکس میں نہیں پڑھتا، لیکن واقعاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر شرم آتی ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو وائرل ہوئی نا وہ پکچر، وہ تماچا تھا ہمارے منہ کے اوپر کہ ہمارے جو عرب بحرینی یا میرے خیال قطری میزبان جو ہے نا وہ چپل پہن کے دشتاشا پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اور مانگنے والا جو ہائی لیول ڈیلیگیشنز تھا وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. مطلب بندہ کہنا جی کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانے کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے بیٹھ کے؟
وہ بیٹھا ہوا چپل پہن کے جناب، وہ جو جس کو ہم کینچی چپل یا جو بھی جو سلیپر ہوتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ٹانگیں چوڑی کر کے جناب۔ تو ہم لوگ خود جب اپنے ملک کی اور اپنے ملک کی اقدار کی اور اس کے کلچر کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، ڈر لگتا ہے بھائی۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ میرے ساتھ انگلینڈ امیگریشن میں یہ ہو گیا، امریکہ کے اندر یہ ہو گیا، فلاں کے اندر یہ ہو گیا، تو بندے کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا شلوار قمیض پہن کے جائیں، وہ تو دیکھتے ہوئے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اب باہر کا تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ، مطلب جو ہے نا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سے مراد یہ کہ وہ ڈر سا ہوتا ہے نا، مطلب میں کسی سے کہوں کہ میں وہاں پر گیا لنڈن ایئرپورٹ پہ، انہوں نے میرے ساتھ دیٹس فائن، کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ کو چاہیے تھا، آپ نے کیوں مطلب جو ہے نا وہ شلوار قمیض پہن کر گئے؟ چلے، حالانکہ یہ بھی بری بات ہے، کیوں بھائی؟ مطلب ہمارا قومی لباس ہے، سو واٹ؟ لیکن چلے یہاں تک تو ایکسیپٹیبل ہے۔ اور یہ ہے کہ عراق کے اندر بھی سچویشن جو بن گئی، مجھے فیملیز بتا رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا نا، یہ شک پڑتی تھی پاکستانی، تو وہ چیکنگ بھی ہماری ڈبل کرتے تھے۔ امریکنز تو وہ جناب جو ہے نا وہ ساتھ ہی ہو جاتے تھے۔ یہ کیوں ہے؟ واقعا جو ہے نا بیٹھ کر غور و فکر، میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ بات سے جو ہے نا بات نکل آئی، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ واقعا سوچنا چاہیے بیٹھ کر، ہمیں بحیثیت قوم بیٹھ کر جو ہے نا غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، تو کیا ہم نسل بعد نسل جو ہے نا وہ غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ہی ہمارے یہی لکھتی ہے کہ ہمارے وہ جو ہے نا ٹھپا لگا دیا گیا، ہمارے کو ماتھے کے اوپر جناب سٹمپ لگی ہوئی کہ ساری زندگی توجیہات ہی کرتے رہے۔ یہاں وہ جناب جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کو اتنے اوپر لوگ، وہ اگر بزنس کلاس ہو نا، تو وہ بزنس لکھا ہوا بورڈنگ پاس والی سائڈ میں ڈالیں بیچارے، مطلب جو ہے نا تاکہ پتہ چلے کہ یہ بزنس کلاس ہے۔ کیا کریں، مطلب ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے۔ یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا بیچارے بزنس میں بیٹھتے فوٹو کھینچ کر جناب ٹھوک ٹھوک کے ڈال رہے ہوتے ہیں جناب، جو ہے نا وہ یا بزنس لاؤنج میں بیٹھ کر جناب، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہیں پر جا کر جو ہے نا کچھ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کرنا پڑتی ہیں۔ پروف کہ وی آر آلسو امپورٹنٹ۔ کنٹرول روم، کین یو اناؤنس دی فون نمبر پلیز؟ بہرحال آج یہ ہفتہ وحدت پر جو ہے نا وہ دو چار باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی درد دل جو ہے نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے تکلیف ہوتی ہے، دل جو ہے نا وہ کڑتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، کیا کریں؟ میں یہ تو کر سکتا ہوں نا کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے، آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے۔ بہت بہت ایسی باتیں ہیں کہ جن کو واقعا جو ہے نا وہ بیٹھ کر کم از کم شیئر کرنے سے انسان کا جو ہے نا وہ ایک کیا کہنا چاہیے، بوجھ جو ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز کے جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں، اور اگر ہم سب چاہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہمارے کو مقدر میں لکھ دیا کیا ہوا، کوئی اٹل کو کوئی الہی فیصلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان اللہ لا یغیر بقوم الا یغیر بانفسہم، پروردگار بھی جو ہے نا وہ کبھی قوم کو نہیں بدلتا جب تک یہ کہ خود وہ قوم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو۔ تو بہرحال عزیز محترم، یہ ہماری آج کی گزارشات ہے۔ کل آج 22 ہے، کل 23 ہو جائے گی، 23 ربیع الاول، تو کل میں انشاءاللہ یہاں سے نکلوں گا اور 24 کی شام کو جو ہے وہ کربلا پہنچ جاؤں گا، اور 25 کی صبح وہاں سے پھر جو ہے نا سیٹرڈے کو پروگرام کروں گا، جو کہ آپ کا فرائیڈے ہوگا۔ تو کل کا پروگرام بھی ہمارا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے مس ہو، لیٹس سی کہ فلائٹ اسکیجول کیا ہے، اس حساب سے پھر ہو سکتا ہے کل بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پھر یہ ہے کہ پرسوں انشاءاللہ سلام یا حسین کروں گا۔ ایک بات میں چلتے چلتے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹرول روم، کین یو اناؤنس دی فون نمبر پلیز؟ یہ 10 منٹ سر میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو اوکے۔ اچھا جی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ سلام یا حسین کے اندر جو ہے نا وہ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو نارتھ امریکہ سے کالز جو ہیں وہ شاید ملتی نہیں ہیں یا کیا پرابلمس ہوتی ہیں۔ تو پہلے ہم لوگ جو ہے نا ایک وہ سم ایک خاص جو ہوتی تھی نا وہ پاکستان وہ نارتھ امریکہ کے لیے بلاک کر دیتے تھے، اب ہم نے بڑے عرصے سے جو ہے نا وہ یہ نہیں کیا۔ آئی ایم پلاننگ ٹو ٹرائی اٹ اگین، میری کوشش جو ہے نا یہ ہوگی کہ میں پھر اس کو جو ہے نا وہ ٹرائی کروں، لیکن میری گزارش جو ہے نا وہ یہ ہوگی
کہ اگر اس کو ٹرائی کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو پلیز یوٹیلائز ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم جو ہے نا وہ پھر انشاءاللہ العزیز کیا کہنا چاہیے، ہاں جی نمبر اناؤنس ہو چکا، وہ مجھے یہاں پر جو ہے دکھائی نہیں رہا تھا۔ اوکے تو یہ ہیں جناب۔ اچھا جی سید سفیر حسین صاحب، جی سفیر حسین صاحب ماشاء اللہ جناب، جزاک اللہ جی اچھا جناب، بہت بہت شکریہ جی۔ بہت سخت قرض دار ہوں، اللہ تعالیٰ جی آپ کی قرضوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جن جو پریشانی ہے پروردگار سب کو دور فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، بہرحال خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پاس 5 منٹ اور ہیں، تو اگر کسی نے جو ہے وہ کال کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، اور یہاں پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اچھا جی، اصول دین تیرے مکمل ہیں، فروع دین کو بھی مکمل کر، اس کی ادائیگی میں ذرا بھر نہ تعمل کر، حج و زکوٰۃ خمس جہاد میں آپ کو اندیشہ ہے نقصان کا اے سفیر، کم از کم نماز پنجگانہ کو تو ضرور مراکے معلومات میں شامل کر، روز مرہ کے معلومات۔ سفیر صاحب میں تھوڑی اردو جڑی ہے مینوں مطلب بڑا مشکل سمجھ آندی ہے گی، لیکن بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ، السلام علیکم جی سسٹر فاطمہ عابدی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیروفیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، کیسے مولانا صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی مہربانی ہے، شکر خدا ہے۔ وہ فیس بک سے آپ سے پتہ چلتا رہتا آپ کہاں گئے میں کیا ہو رہا ہے، پھر جی وہ فیس بک وہ کیا کہتے ہیں ہی اس لیے کہ وہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ پتہ چلتی رہیں، تو اسی لیے بھی میں اپڈیٹ بھی اسی لیے کرتا ہوں، تاکہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اندازہ رہے بندے کو جو ہے نا وہ دوسروں کو۔ جی تو آپ جا رہے ہیں کل انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ کل میری روانگی ہے، اللہ تعالیٰ خیر وفیت کے ساتھ لے کر جائے، اور خیر وفیت کے ساتھ لے کر انشاءاللہ عزیز۔ آمین انشاءاللہ۔ پھر آپ بتا رہے تھے ابھی کہ دوبارہ آپ کوئی لائن لینے والے تو پلیز لے لیں، ہمارے تو پتہ ہے کالنگ ملاتے پورا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کی مل جاتی ہے کال، ہماری فوراً میسج پہ چلی آتی ہے۔ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس دفعہ یہی کرنے جا رہا ہوں کہ پرسوں انشاءاللہ العزیز سم کارڈ جو ہے نا اس میں اپنا ڈالوں گا، اور اصل میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا 20 سینٹ پر منٹ کے حساب سے جو ہے وہ انکمنگ پڑتی ہے، تو آئی ایم ولنگ ٹو پے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ ورتھ کرے نا، بائی مانا کہ مطلب اگر وہ استعمال ہو تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ویلا پھر کربلا ٹی وی والے بھی مجھے کہتے ہیں کہ آگا لوگ اتنے کالیں کر رہے ہیں ان کی مل نہیں رہی، اور یہ لائن جو ہے نا وہ بزی نہیں ہے، تو اس لیے پھر ہوتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی، اگر 2-3 دن رسپانس اچھا ہوا تو پھر اس کو کنٹینیو کریں۔ نہیں میں انشاءاللہ کرتا ہوں، اس مہینے جو ہے نا ٹرائی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے۔ بالکل ہمارا بہت بہت سلام دونوں روزوں پہ کہیے گا، آپ چاہیں گے جی ضرور انشاءاللہ۔ مولانا حسین اسلام کے خاص طور پر، کیونکہ بہت دنوں سے تو ایسے کیا نہیں، بس کربلا ہی میں پچھلے سال گئی تھی 10 محرم پہ۔ اچھا مولانا صاحب ایک سورۃ فاتحہ بھی پڑھوانی تھی، تو بعد میں نام جی بتائیں نام بتا دیں کیا ہے؟ جی افشاں رضوی نام ہے، اور بنت رفاقت رضوی۔ اوکے، افشاں رضوی بنت رفاقت اللہ رضوی۔ جی وہ ابھی ان کا قم میں ہی ہوا انتقال نا، تو ابھی گئی تھی زیارتوں پہ، وہیں ہو گیا انتقال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تازگی میں ہوا انتقال؟ جی وہیں پہ ہوا، اسی میں قم مقدس میں ہوا تھا، اور زیارتوں پہ گئی تھی، بس آخری دن میں وہیں سے آنا تھا کہ وہیں انتقال ہو گیا، تو کہیں تدفین بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو کہاں پاکستان سے گئی تھی زیارت کے لیے؟ پاکستان سے گئی تھی، میری ہسبینڈ کی ممانی ہے۔ اچھا وہیں بیچارے ان کے شوہر پہ اکیلے آئے، ان کو تو کہیں
तदफीन होती अल्लाह हैं ताला उनकी। मग़फ़िरत वो आप फ़रमाए। जानते हैं वो मशहूर क़ब्रिस्तान है बहिश्ती कुछ ऐसे ही कौन सा बिहार वादी में बहिश्त है, बहिश्त ज़हरा है। बहिश्त ज़हरा तेहरान में है, जो बहिश्त मासूमा है, जो बीबी मासूमा को सलाम अलैहा का जो है ना, वो बहिश्त उसी में मासूम, हुआ है। हाँ, उसी में बहिश्त बहिश्ती मासूमा है। मासूमा। वो हफ्ता दो तन के बाहर जो है ना, वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, हाँ, तो सारे वहीं पर दफनाए जाते हैं जितने भी होते हैं। वहीं पे हुए हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत मौलाना साहब फ़रमाए। बहुत बहरहाल इलाही बीबी की हमको ज़ाहिरा दुआ थी, में और याद रखिएगा हम सबको ही जी, मौलाना ज़रूर, साहब। इंशाअल्लाह। मेरा लिखा जाना था अफ़शान आपका रिज़वी प्रोग्राम मौलाना और साहब। बिन्त जी, रफ़ाक़तुल्लाह रिज़वी इंशाअल्लाह। मौलाना बहुत-बहुत साहब वो शुक्रिया। जो है जी, आप जो मौलाना साहब जी, आप जी। हमें याद नहीं रखते मुझे लगता है दुआओं में। कभी नहीं, मेरा नहीं, नाम नहीं, नहीं नहीं। आता आपके व्यूअर्स में। नहीं, 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 नहीं। देखिए अच्छा, क्या भूल जाते हैं शायद। अच्छा, अच्छा। नहीं, वो देखिए ना, मैं बेसिकली तो ज़्यादातर वो जो कि बीमार हैं और ज़्यादातर अच्छा, जिनकी कोई ज़्यादा परेशानी, उनके लिए ना उनका नाम लेके कर देता हूँ, बाकी तो सबके लिए दुआ करता हूँ। मौलाना साहब मैं अब देखिए ना, कहना भी सिस्टर चाहती मुसर्रत हूँ फ़ातिमा आप ना। ज़ैदी हैं, वो बेचारी हाँ, कैंसर सर्वाइवर हैं। तो अब अल्लाह ज़ाहिर है वो उनके लिए अल्लाह मतलब जो है ना, अच्छा, फिर वो मैं वो नाम लेकर उनका जो है ना वो कर देता हूँ। अच्छा, तो हाँ, ये मौलाना मसला साहब है। आपकी वल्ला दुआओं में हमेशा आपने याद अभी रखिए कॉल की हमको। तो मैंने फ़ौरन आपको जो है ना वो, मुझे पता है, मतलब अपनी बहनों को, भाइयों को जो है ना वो लहजे से पहचान जाता हूँ, तो जो है ना वो। शुक्रिया मौलाना साहब मैंने आपको देखा था करबला में, देखी ना आप हमारे आगे आगे चले गए थे, मैं बस सब आ नहीं सकी आपसे मिलने। हाँ, अच्छा, मैं मैं पीछे पीछे थी, इतना दिल चाहा, फिर आप गाड़ी में बैठे कहाँ गए थे, मस्जिद हन्नाना मैंने अच्छा, आपको देखा था। मैं वैसे भी थोड़ा रूटीन में तेज़ चलता हूँ, ये बात है वैसे हाँ, ना। फिर मैंने मेरे साथ जो थी ना साहिबा, मैंने कहा उनसे कहा कि चली जाओ मौलाना साहब से मिलने, कहीं साहब पर्दों पे कहाँ जाएंगी इतने। फिर मैं शर्म मतलब ऐसे ही मिल नहीं, आती। नहीं, आप मुझे मतलब बता तो देती, मुझे बड़ी खुशी होती, मतलब जो हाँ, है ना वो। आपकी गाड़ी थी वाइट कलर की, उसमें बैठ के आप गए थे, मस्जिद हन्नाना में देखा था अच्छा, मैंने ये पिछले साल आपको। की बात होगी मेरा ख़्याल, बिल्कुल जी, ठीक है, 10 हाँ। मुहर्रम पिछले साल। बिल्कुल, 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 ठीक, ठीक, ठीक है। बहुत दिल चाहा था आपसे मिलने का, लेकिन बस फिर पीछे उनका भी मत जाए और मिल ही नहीं सके, नहीं, 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 रह वहाँ ही पर जो गया। है ना वो, आप वो सलाम कहती तो मुझे समझ आ जानी थी, आवाज़ से पहचान लेना था मैंने कि सिस्टर फ़ातिमा को जी। हाँ, मौलाना फिर कभी जिंदगी में मिलेंगे करबला में। इंशाअल्लाह, 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 इंशाल्लाह बहुत इंशाअल्लाह। ख्याल रखें मौला की ज़रूर मेरी बहन, आप भी अल्लाह ताला सेहत आपकी अमान तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। सेहत और तंदुरुस्ती फी जज़ाकल्लाह, अमान अल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह यसल् में। हमारी सिस्टर फ़ातिमा आबिदी जनाब, और ये भी रेगुलर कॉलर्स हैं, परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात ख़ैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए, और तूल उम्र बाबरकत नसीब फ़रमाए, और अफ़शान रिज़वी बिन्त रफ़ाक़तुल्लाह रिज़वी जो है, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल खुदा का शुक्र है, परवरदिगार का करम है कि कम से कम मुझे ये हौसला है कि मतलब इतने अरसे के बाद मैंने प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे मोमिन और मोमिनात और नाज़रीन देखते हैं प्रोग्राम्स को ना, दैट्स ऑल। ज़रूरी नहीं कि 10 कॉल्स आएँ, 20 कॉल्स आएँ, 50 कॉल्स आएँ, मतलब हमने 100-100 कॉल्स भी रिसीव की हुई हैं, लेकिन एट द एंड जो है ना, कम से कम यही एक हौसला हो जाता है कि मोमिनीन और मोमिनात जो है ना प्रोग्राम को देखते हैं और हमारी जो गुज़ारिशात हैं उन तक पहुँचती हैं, तो यही हमारे लिए जो है ना वो काफ़ी है। सफ़ीर साहब, आपके मैंने अशार जो थे वो पढ़कर सुना दिए, लेकिन वो जो है ना लैंग्वेज बड़ी मुश्किल होती है, इंग्लिश में मतलब जो है ना, रोमन के अंदर उर्दू लिखा होना। तो वैसे भी मैंने ये नोट किया है कि जो आप शायरी करते हैं ना, उसका रिदम जो है ना वो कलाम शायर बेज़ुबान शायर ही अच्छा लगता है। तो आप ही अगर मतलब इनको पढ़ा करें तो बहुत अच्छे और बड़ा ज़बरदस्त इनका मफ़हूम जो है ना वो होता है। तो लुत्फ़ यही आता है कि जब आप खुद जो है ना पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात ख़ैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। और कल जो है वो हैदरी आंटी से मेरी बात हुई थी, उनकी कॉल आई थी, तो वो भी जो है ना बता रही, वो कह रही थी कि जब मैं देखती हूँ तो नहीं होता। मैंने कहा मैं 2-2 घंटे का प्रोग्राम अब नहीं करता हूँ, 1 घंटा 10 मिनट थी मैक्स। असल में जो है ना मैंने ये रखा हुआ है 1 घंटा जो है ना वो करूँ, या 1 घंटा 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 10 मिनट ऊपर ही हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल यही है। तो कोशिश मेरी होती है 5 बजे प्रोग्राम शुरू करूँ, लेकिन वो 5:10, 5:20 अभी बहुत सारी मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके बाद फिर मुझे ज़ाहिर है ग़ुरूब हमारे यहाँ जो है वो 6:30 होता है, पौने 7 नमाज़ होनी होती है, उससे पहले तो मैंने प्रोग्राम को वैसे ही वाइंड अप करना होता है। लेकिन एनीवे खुशी की बात है, सिस्टर रज़िया जाफ़री हैं, हमारी आंटी जो है ना वो हैदरी आंटी हैं, और बाकी जितने भी मोमिनात हैं, सिस्टर मुसर्रत फ़ातिमा ज़ैदी हैं, या और जहाँ पर भी जो है ना वो माशाअल्लाह जिनके पैगामात आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सिस्टर शबनम जो है ना वो टोरंटो से, वो भी कैंसर सर्वाइवर हैं, कैंसर उनको है, अल्लाह ताला जो है बहरहाल उनको शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फ़रमाए। हमारे साथ उन्होंने करबला की ज़ियारत भी की हुई है। अच्छा, 2 बातें हैं, एक तो ये है कि हम लोग इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह प्रोग्राम बना रहे हैं,
نومبر کے اینڈ اور دسمبر کے شروع میں عمرہ اور سیریا. کوئی بہت بڑا گروپ نہیں ہے، بڑا مختصر سا گروپ ہوگا. اور سیریا میں ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں جوائن کریں گے سید بلال قطب. سما ٹی وی جس طرح سے ہم نے محرم عاشور پہ کربلا میں کیا تھا، تو اب ہمارا پروگرام ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ آ کے وہاں سے کچھ لائیو اور کچھ ریکارڈڈ پروگرام جو ہے نا وہ کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی وہ نہیں ہوتا کوئی پروفٹ پیسے وغیرہ کا. ٹکٹ آپ نے اپنا لینا ہے، ویزا ہم ارینج کروا دیں گے، وہاں کا گراؤنڈ پیکج ہوگا میں پتہ کر رہا ہوں، وہ پتہ چل جائے گا کتنے کے ہمیں جو ہے نا ہوٹل وغیرہ ملیں گے. دیٹس آل. کوشش یہ کریں گے کہ اچھے ہوٹل ہوں گے، قریب ہوٹل ہوں گے، اور زیارتیں ساری میں خود کرواؤں گا انشاءاللہ، اور عمرہ بھی خود کرواؤں گا. تو ہمارے اپنے ہی 5-10 لوگ ہیں عمرہ کے لیے جو ہم جانا چاہ رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر کوئی جوائن کرنا چاہیں تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت ہے. ہمارا کوئی پروفیشنلی باقاعدہ سے جو ہے نا وہ گروپ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو اناؤنس کریں. ہو سکتا ہے اناؤنس بھی کر دیں، لیکن ہم آپس میں ہی مل کر جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. بالخصوص سیریا جو ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہم جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں گزارنا چاہتے ہیں. تو ان ایام کے اندر ہم جو ہے نا وہ 5 دن کا ہمارا ٹرپ ہوگا. تو پاکستان سے کچھ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کراچی سے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، کچھ ہمارے اپنے دوست امریکہ سے. تو انشاءاللہ اگر کسی نے جانا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام شاعر بزبان شاعر سفیر حسین صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیروفیت سے؟ سنا دیں جی، سنا دیں. بسم اللہ جی، بسم اللہ. میرا بھی کام یہی ہے. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. بسم اللہ جی. مجھے ایک پیغام اپنے مومنین بھائیوں کو خاص کر ہے. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی. وعدہ اصول دین تیرے محکم ہیں، اصول دین تیرے محکم تیرے ہیں، محکم ہیں، فروع دین کو بھی کامل کر. ماشاء اللہ. اصول دین تیرے محکم ہیں، فروع دین کو، فروع دین کو بھی کامل کر. اصول دین ہے نا، جی جی، توحید، عدل، نبوت، امامت قیامت. جی 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 یہ تو آپ کے محکم ہے نا، ہمارے اصول ہیں یہ جو اصول دین ہے. تو اس کے بعد جو فروع دین شروع ہوتے ہیں، جی جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تو اللہ تبرہ، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر. ٹھیک. تو یہ شروع ہوتے ہیں نا. جی جی، جہاد بھی ہے اس میں. اصول دین تیرے محکم ہیں، فروع دین کو بھی کامل کر، ان کی ادائیگی میں ذرا بر نہ تعمل کر. ٹھیک ہو گیا. اصول دین. جی 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 سفیر صاحب، بسم اللہ جی، بسم اللہ. وہ پیچھے سے آپ کے ٹی وی پر آواز تھوڑی ہماری لیٹ آ رہی ہے، لیکن فون سے ہی آپ جو اصول دین تیرے محکم ہیں، فروع دین کو بھی کامل کر، ان کی ادائیگی میں ذرا بر نہ تعمل کر. وعدہ حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد. حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے. حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد میں تجھے نقصان کا اندیشہ ہے. کم از کم کم از کم کم از کم روزمرہ کے معمولات میں نماز 5 گانا کو تو شامل کر. ماشاء اللہ. کم از کم کم از کم روزمرہ کے معمولات میں نماز 5 گانا کو تو شامل کر. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پوچھتا ہے مفتی دین ہم سے، پوچھتا ہے مفتی دین ہم سے، یہ طنز میں ڈھل کر، تولا کس کو کہتے ہیں، تبرہ کس کو کہتے ہیں. ٹھیک. پوچھتا ہے مفتی دین ہم سے، یہ طنز میں ڈھل کر، تولا کس کو کہتے ہیں، تبرہ کس کو کہتے ہیں. وعدہ کعبہ کے گرد 7 چکر، کعبہ کے گرد 7 چکر، اور تینوں شیطانوں پہ سنگ باری. کعبہ کے گرد 7 چکر اور تینوں شیطانوں پہ سنگ باری. تولا اس کو کہتے ہیں، تبرہ اس کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت اچھا جی. پوچھتا ہے مفتی دین ہم سے، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جی 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 جی. تولا کس کو کہتے ہیں، تبرہ کس کو کہتے ہیں. جی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے. گرد 7 چکر،
काबा के गिर्द 7 चक्कर और तीनों शैतानों पे संग बारी। तवल्ला इसको कहते हैं तबर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ये जो माशाल्लाह। तवाफ करते हैं ये तो अल्लाह है। जी जी जी, और समझ उसको आ गई जी, ढूंढते हैं। समझ आ गई जनाब, हाँ। समझ आ गई तो जी, अल्लाह माशाल्लाह। इसको कहते हैं, तो बर्रा इसको कहते हैं, ये जो तीनों शैतानों को पत्थर हाँ, मारते असल में तवल्ला इसको ठीक है ना? कहते हैं, तबर्रा उसको तो कहते ये हैं। आज माशाल्लाह, रसूल दीन और खुरूए दीन पे 2-4 सत्र में बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सफीर साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, जो खुदा थैंक ताला यू। आपको खैर से ले जाए इंशाल्लाह मौला के दरबार में, इंशाल्लाह जी, यानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मौला बड़ी मेहरबानी, हुसैन के दरबार में ले बेशक जी, जाए। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। अभी अगर वक्त है तो इजाजत दे तो एक और मैं आपको सुना दूं। रिपीट ना कीजिएगा, लेकिन सुना दें जल्दी से। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। तकरीर नहीं होती। नहीं, मैंने कहा रिपीट ना करें। आप जा रहे हैं ना करबला मोहल्ला जी बिस्मिल्लाह जी, जी? बिस्मिल्लाह। ते मौला हुसैन ने बड़ी शान से दरबार अपना सजाया हुआ है। जी जी, मौला हुसैन ने बड़ी शान से दरबार अपना सजाया हुआ है। एक तरफ हम शक्ले पैगंबर और एक तरफ चांद रबाब का बैठाया हुआ है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। करबला में मौला हुसैन ने दरबार अपना बड़ी शान से सजाया हुआ है। एक तरफ हम शक्ले पैगंबर और एक तरफ चंद रबाब का बैठाया हुआ है। ऐसे लगता है जैसे कह रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कह रहे हैं दोनों शहजादों से ऐ सफीर। ऐसे लगता है जैसे कह रहे हैं अपने दोनों शहजादों से ऐ सफीर। ये जाहिर मेरा दूर से, ये जाहिर मेरा दूर से, ये बड़ी दूर से और ये बहुत ही दूर से आया हुआ है। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहु शरीफ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहु। पीर मौला पीर मौला मदद। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह, आइए जी, एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह और 5 मरतबा अम्मा युजीब तमाम तर मोमिनीन और मोमिनात के लिए और तमाम तर मुस्लिमीन और मुस्लिमात के लिए, बिलखुसूस जिन्होंने इल्तमास दुआ कहा हुआ है, और बिलखुसूस अफशान रिज़वी बिनते रफ़ाक़तुल्लाह, उनको जो है ना वो हम ज़रूर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम शरीफ। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, 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 अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम शरीफ। मोमिन मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ये सल में बहुत बहुत शुक्रिया कि आज भी आपने ये शरफ बख्शा कि हम आपके लिविंग रूम के मेहमान ठहरे। इंशाअल्लाह बशर्ते हयात फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना खास ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट अस इन योर प्रेयर्स। विल सी यू इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।